اللہ والوں کی 100 باتیں۔ جو مسلمان ایک مرتبہ سود لیتا ہے وہ 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بیکار باتوں سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ جو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ جب تک دوا اور دعا ایک ساتھ نہ ہوں تو بیماری کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ دل کی تاریکی اور ظلمت دور کرنے کے لیے درود شریف سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو ہی پہنچاتا ہے۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ وہ بیوقوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ جس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو تو اس کا دل مردہ ہے۔ تنگ دست کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب قیامت کے دن تنگ دست اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو وہ باعزت ہوگا۔ غیبت کا کفارہ استغفار ہے اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی چاہنا ہے۔ دل کا مر جانا انسان کے لیے سب سے بڑی خرابی ہے۔ انسان کو بھیڑ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز سن کر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور جدھر وہ اشارہ کرتا ہے ادھر چل پڑتی ہے، جبکہ انسان اپنے نفس کی پیروی اور حکم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ مردہ دل کبھی بھی بیدار نہیں ہوتے، البتہ سوئے ہوئے دل نیند سے جگائے جا سکتے ہیں۔ موت کے آگے ہر تدبیر بے بس ہے، اس لیے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کریں۔ عمل کی بربادی کا باعث مردہ دل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی محبت، ہوش اور لالچ دل و دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جو عالم دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کے دل سے ذکر الہی کی حلاوت فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی بھی فرشتے میں نہیں ہیں۔ پہلا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسرا، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں قبول کرتا ہوں۔ جو شخص نفس پر قابو پانے پر قادر ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہترین سامان کر لیا ہے۔ جو شخص لغو باتیں زیادہ اور عبادت کم کرتا ہے اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور عمر رائگاں جاتی ہے۔ اخلاص سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کے خلاف آئندہ کوئی کام نہ کرے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے والا ہی حق تعالیٰ کا دیدار پاتا ہے۔ جو صبح بھوکا اٹھے اور رات کو بھوکا سوئے وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی رہتے ہیں۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ آنکھ، زبان، مکان اور پیٹ کی حفاظت کرو تاکہ لاپرواہی سے رسوائی نہ ہو۔ نیت نیک ہو تو چھوٹے کام کا اجر بھی بڑے کام کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو تم سے نیچا ہو اس سے نرمی اور جو اونچا ہو اس کا ادب کرو۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کے ساتھ وابستہ ہو۔ علم یقین پانا چاہتے ہو تو اپنے اور دنیا کی شہوت کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کرو۔ علم کی دولت حاصل کرو چاہے آپ کو فاقہ ہی کرنا پڑے۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے لیکن علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ قرآن کو کلام الہی جان کر سننے سے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے اور گنہگار مومن بن جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے
وہ دل کا اندھا ہوتا ہے۔ محبوب حقیقی وہی ہے جو محبت کی آزمائش پر پورا اترے۔ جس کی زبان ذکر حق سے خالی ہے وہ برباد ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ تمام تر برائیوں کی جڑ دنیا کی دوستی ہے۔ دوسروں کی خاطر جی کے دیکھ، اس جینے میں عجب مزہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور تمام چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ سچی دوستی یہ ہے کہ مفلسی میں دوست کی زیادہ عزت کی جائے۔ جس کا غصہ زیادہ ہو اس کے دوست تھوڑے ہیں۔ جس نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی ضائع کی۔ جس نے کنجوس سے سوال کیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ جسے اللہ دوست رکھتا ہے اسے مصیبت، رنج، غم، فکر و فاقہ اکثر دیتا ہے۔ اگر کوئی صبر، فاقہ، رنج، غم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقبولوں میں لکھتا ہے اور قیامت کے دن اسے جنت عطا کرے گا اور اس پر رحم و کرم کی بارش کرے گا۔ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ۔ لوگوں کے ساتھ فضولیات میں وقت برباد نہ کرو۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر بھروسہ نہ رکھیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی سے ڈریں۔ بہت سے لوگ طہارت گاہ سے پاک ہو کر آتے ہیں اور بہت سے لوگ بیت اللہ شریف سے ناپاک اور پلید ہو کر آتے ہیں، یہی منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا راز پوشیدہ رکھو کہ اقرار سے اس میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ وہی شخص عبادت کے لیے لالچی ہوگا جس کے دل میں محبت الہی موجود ہوگی۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو اس کے لطف و کرم کا انتظار کرو اور حق بندگی ادا کرتے رہو۔ دنیا ایک پاگل خانہ ہے جس کے اندر مجنوں جمع ہیں اور مجنوں بیڑیاں اور ہتکڑیوں میں قید ہیں۔ نفسانی خواہشات ہماری بیڑیاں ہیں اور گناہ ہماری ہتکڑیاں ہیں۔ بہترین جسم وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت سے کرو نہ کہ خوف سے، تبھی ذات حق کو پا سکتے ہو۔ روز محشر میں بہت سے حسین صورتیں ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ جس شخص کے دل میں نہ مذہب کے لیے پیار ہے، نہ دولت کمانے کا خیال ہے، نہ کام کی خواہش ہے، بلکہ ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہے، تو اس کا زندہ رہنا فضول ہے، کیونکہ زندگی ایسے کاموں کے لیے ہے۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے الفاظ نہیں عمل ہوتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ نہ کرو۔ سال بھر میں اگر ایک بوند بھی تیری آنکھ سے اللہ کے لیے نکلیں وہی کافی ہیں۔ جو حرام مال سے صدقہ دے یا کسی نیک کام پر خرچ کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ گدھے کے پیشاب سے پلید کپڑے کو پاک چاہتا ہے۔ جو خود کو دوسروں سے افضل سمجھے وہ انسان متکبر ہے۔ یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی آفت آئے تو اللہ پر الزام نہ لگائے بلکہ راحت تصور کر کے اس پر شکر گزار بنے۔ اگر کسی مجمع میں یہ کہا جائے جسے آج شام تک زندہ رہنے کی امید ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہارے نزدیک اچھا اور برا ایک ہو جائے۔ جس کسی نے دل کو دنیا میں الجھایا وہ جاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کبھی بھی رزق کا محتاج نہیں ہوتا۔ بہتر بادشاہ وہ ہے جو علماء متین کی صحبت میں بیٹھے۔ حرام مال سے صدقہ دینا گویا ناپاک کپڑوں کو خون سے دھو کر پاک کرنا ہے۔ دنیا کو جسم اور آخرت کو دل کے لیے تیار کرو۔ گناہ کی مجلس میں جانا بھی گناہ ہے۔ عمل پر پرہیز کرنا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر نا اہل کو علم سکھاؤ گے تو علم ضائع ہوگا اور اگر اہل کو نہ سکھاؤ گے تو یہ ظلم ہوگا۔ گناہ کا پتہ ہونے پر بھی گناہ کرنے والا سب سے بڑا جاہل ہے۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی بوائی کرو، سارے نہیں تو ایک دو دانے ضرور اگ آئیں گے۔
تنہائی میں نصیحت کرنا شرافت ہے اور باعث اصلاح ہے، جبکہ سب کے سامنے نصیحت کرنا رسوائی ہے۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں جو علم کی محبت نہیں رکھتا۔ جو شخص تم پر ظلم و ستم کرے اس پر نرم رہو، کیونکہ صاف دل بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ جس کے بھی کپڑے صاف ستھرے ہوں گے اس کا غم کم ہوگا، جس سے اچھی بو آئے گی اس کی عقل بڑھے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 16 سال سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ اس سے بدن بھاری ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، ذہانت کم ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور آدمی عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سچ یا جھوٹ میں کبھی اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ جو شخص دنیا اور دنیا کے پیدا کرنے والے دونوں کی محبت کا دعوے دار ہو وہ جھوٹا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے اہم ہے۔ وہ بھلائی سے محروم ہے جو علم سے پیار نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ کسی دوسرے کو تنہائی میں نصیحت کریں۔ پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ اور انہیں کبھی تنگ نہ کرو۔ جب اذان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو، اور ہر نماز کے بعد کچھ وظیفہ کیا کرو اور تلاوت قرآن بھی قضا نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر مہینے میں 2-4 دن روزہ بھی ضرور رکھا کرو۔ شاہی دربار میں نہ جاؤ، نہ مقرب بننے کی کوشش کرو، نہ امیروں سے میل جول رکھو، اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اہل بدعت سے ہمیشہ بچے رہو، کبھی ان کی مجلس میں شرکت نہ کرو۔